بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک شام امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے تو آپ کے پیچھے پیچھے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی چل پڑے۔ آپ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے کہ ایک گھر میں آپ کو روشنی دکھائی دی۔ آپ گھر کے قریب ہوئے حتیٰ کہ اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اس کے سامنے شراب پڑی ہوئی ہے اور بوڑھا شراب کے نشے میں اس قدر مست تھا کہ اسے خبر تک نہ ہوئی کہ امیر المومنین اس کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ حضرت عمر بوڑھے کے پاس ہوئے اور فرمایا، میں نے رات کے نظارے سے زیادہ برا نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس شخص نے فوراً اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، بلا شبہ جو آپ نے کہا ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہے اور آپ بغیر اجازت کے اندر بھی داخل ہو گئے ہیں۔ قربان جائیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بوڑھے کے اس سخت رویے پر کسی ناراضی کا اظہار نہیں کیا اور صرف اتنا ارشاد فرمایا، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر آپ نم آنکھوں سے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دوستو، یہ لاکھوں مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنی رائے سے برتاؤ کے متعلق خوف خدا تھا۔ حالانکہ آپ تو فقط اس بوڑھے کو گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بچانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف اس بوڑھے پر اس واقعہ کا اس قدر گہرا اثر ہوا کہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی منہ چھپاتا پھرتا تھا اور کہتا تھا، اب تو مجھے امیر المومنین نے دیکھ لیا ہے، وہ یقیناً میرا پیچھا کرتے رہیں گے۔ بس اس نے خود کو روح پوش کر لیا اور کچھ مدت تک حضرت امیر المومنین کی مجلس کو ترک کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا۔ یہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے ایک گروہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا جو خود کو چھپائے ہوئے تھا۔ وہ مجلس میں داخل ہوا اور سب سے آخر میں بیٹھ گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے حکم دیا، وہ فلاں شخص جو سب سے آخر میں بیٹھا ہے، اسے یہاں بلاؤ۔ لوگوں نے اسے پکارا اور حضرت عمر کے سامنے پیش ہونے کا کہا۔ اس پر خوف طاری ہونے لگا۔ اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جسے کچھ عرصہ قبل حضرت عمر نے شراب کے نشے میں مسجد دیکھا۔ اتنے ہجوم کے ہوتے ہوئے وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ بالآخر اس نے خود امیر المومنین کے روبرو پیش کر دیا۔ حضرت عمر نے اسے دیکھا تو فرمایا، میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ قریب ہوا۔ آپ نے پھر کہا، اور قریب ہو جاؤ۔ وہ ڈرتے ہوئے اور قریب ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اور قریب، حتیٰ کہ لوگوں نے دیکھا امیر المومنین نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا ہے۔ پھر آپ نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، میں نے تجھے جس حالت میں دیکھا تھا، میں نے لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں بتایا، حتیٰ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں۔ اس دن کیا معاملہ ہوا تھا؟ اس نے سنا جو امیر المومنین کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، اپنے کان میرے نزدیک لا، میرے نزدیک لائیں۔ پھر سرگوشی میں کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میں بھی اس دن کے بعد کبھی اس کام کی طرف واپس نہیں پلٹا، یہاں تک کہ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یعنی میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور پکی توبہ کر چکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا
جو مجلس میں موجود تمام لوگوں نے سنا، مگر آپ نے خوشی کا اظہار کیا۔ فرمایا کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی۔ وہ شخص اٹھا اور خاموشی سے چل دیا، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ہر مجلس میں شرکت کرنے لگا۔ کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔